امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے امام اعظم علیہ رحمہ کی ملاقات۔ علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا کہ امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے اہل بیت میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ علامہ کردی علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ عبدالعزیز بن ابی رواد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حتیم میں تھے۔ اتنے میں امام اعظم آئے اور سلام کہا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور امام کے ساتھ معانقہ کیا اور آپ کے خادموں کے بارے میں پوچھا۔ جب امام اعظم چلے گئے تو کسی شخص نے عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا ان کو آپ جانتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تجھ سے زیادہ بے وقوف نہیں دیکھا، میں ان سے ان کے خادموں تک کا حال پوچھ رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ آپ ان کو جانتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ ہیں جو اپنے شہر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب تحصیل التعریف فی معرفت الفقہ والتصوف کے صفحہ نمبر 26 پر فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمہ کے شاگردوں کی تعداد ایک قول کے مطابق 4000، دوسرے قول کے مطابق 10,000 ہے۔ سوال: اگر تقلید ضروری تھی تو صحابہ کسی کے مقلد کیوں نہ ہوئے؟ جواب: امام اور پیشوا کو کسی کی تقلید کی کیا ضرورت؟ اصحابک النجوم، نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جاتا ہے جو دریا سے دور ہو۔ مکبر کی آواز پر وہی نماز پڑھے جو امام سے دور ہو۔ صحابہ صف اول کے مقتدی ہیں۔ بلا واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے فیض لینے والے ہیں۔ ہم چونکہ اس سمندر سے دور ہیں لہذا کسی نہر کی حاجت مند ہیں۔ پھر سمندر سے ہزارہا دریا جاری ہوتے ہیں، یعنی سب ہی پانی تو سمندر کا ہی ہے، مگر ان سب کے نام اور راستے جدا ہیں۔ کوئی دریائے سندھ کہلاتا ہے، کوئی دریائے راوی، ستلج، چناب کہلاتا ہے۔ ایسے ہی سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آب رحمت کے سمندر ہیں۔ اس سینہ اطہر میں سے جو نہر امام اعظم کے سینہ سے ہوتی ہوئی آئی ہے اسے حنفی کہا گیا ہے۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا گانا ہے، کوئی شافعی، کوئی مالکی اور کوئی حنبلی ہے اور کوئی حنفی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے آگے جتنا شیئر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔